صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سڑک پر جا رہے تھے. اچانک ان کو ایک آواز سنائی پڑی کہ کوئی شخص کچھ چلاتا ہوا دوڑتا ہوا کہیں کو جا رہا ہے. پلٹ کر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیخ چلاتے ہوئے آواز کے ساتھ کچھ پکارتے ہوئے ایک عجیب دیوانگی کے ساتھ مسجد نبی کی راستے کی طرف دوڑ رہے. حضرت صدیق اکبر نے غور سے سنا تو آواز آئی، حضرت حنظلہ چلا رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. اپنے بارے میں حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ تو منافق ہے. دنیا بھر کو منافق کہنا ہماری روزمرہ کی عادت ہے. ہم نے آج تک اپنے نفاق کو کبھی پہچانا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ کو روکا. حنظلہ کو دوڑ کے صدیق اکبر آگے بڑھے. صدیق اکبر حضرت حنظلہ فوراً رک گئے. پوچھا حضرت صدیق اکبر نے، حنظلہ کیا ہے یہ؟ تو بہت ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت صدیق اکبر کو کہا حضرت حنظلہ نے کہ مجھے روکیے مت، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اپنی نفاق کا علاج پوچھنے کے لیے. حنظلہ تم منافق ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم بہت پکے صاحب ایمان، بڑے بھروسے کے ساتھی ہو ہمارے. صدیق اکبر آپ کو میرے دل کا کیا حال معلوم؟ میں جس وقت اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہوں تب تو میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرے دل کا حال بدل جاتا ہے. اب یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اندر کچھ اور باہر کچھ، پل میں کچھ اور پل میں کچھ، یہی تو نفاق ہے. صدیق اکبر نے یہ سنا، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ صدیق اکبر ان کو تسلی دیتے، ڈانٹتے، سمجھاتے، صدیق اکبر بولے حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو تم اکیلے منافق نہیں ہو، ابو بکر بھی منافق ہے. ابو بکر، کیا بات آپ کی زبان سے نکلی ہے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے. آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ہر جگہ دو میں سے دوسرا. سفر ہجرت میں دو میں سے دوسرا، غار ثور میں دو میں سے دوسرا، ہر جگہ دو میں سے دوسرا. اور آپ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں. حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو یہ اکیلا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کیفیت تو میرے دل کی بھی وہ نہیں رہتی جو حضور کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے. چلو ہم بھی چلتے ہیں. دونوں گئے. ابھی ایک بیمار چلا تھا اپنا علاج معلوم کرنے کے لیے، اب دو بیمار حاضر ہوئے دنیا کے سب سے بڑے طبیب کی خدمت میں، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حنظلہ چیختے ہوئے آپ کے پاس آ رہے تھے، میں منافق ہو گیا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے جو اپنا حال بتایا وہ تو میرا بھی نکلا کہ تو کیا اللہ کے رسول اگر ہم لوگ منافق ہیں تو ہمیں علاج بتائیے، ہم اس نفاق سے کیسے نکلیں. کتنی خوشی ہوئی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں جانثار صحابہ کے دل کی یہ کیفیت دیکھ کر. یہ تو کوئی مربی ہی جانتا ہے جس کو اپنی تربیت کے ایسے پھل نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا ابشرا، تم دونوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں، تم دونوں صاحب ایمان ہو، تمہارے اندر نفاق بالکل نہیں ہے. میں اطمینان دلاتا ہوں کہ تم منافق نہیں ہو. بات یہ ہے میرے دونوں پیاروں کہ وہ کیفیت دل کی جو تمہاری میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت ہر وقت رہے تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تم سے مسافے کریں اور تم اپنے بچوں کے حق ادا نہ کر پاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور اس کیفیت کو تھوڑا ہلکا کر دیتا ہے تاکہ تم اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر سکو. مطمئن رہو تم منافق نہیں ہو. صحبت ان